بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج جس بات پر ذکر کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو غور سے سن لیں گے تو یقین مانیں کہ یہ بات غلط نہیں ہے، فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ موت اور قبر کے حالات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس ویڈیو کو پوری کو سن لیں گے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ ہمارے دماغ میں جو دنیاوی محبت، دنیاوی باتیں، پریشانیاں ہیں، وہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے وہ بالکل ایسے ہی نارمل لگیں گی کہ یہ تو کچھ نہیں ہے۔ کہ جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے۔ اصل زندگی قبر کے بعد، موت کے بعد قبر سے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ہے اصل زندگی جس کو ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ سو پلیز اگر آپ یہ بیان پورا سن لیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کے دماغ میں جو بھی ہیں باتیں چلتی ہیں وہ کوئی معنی نہیں ہوگا اس کا۔ آپ کو اللہ سے محبت ہوگی۔ بار بار اس طرح کی باتیں سننے سے فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ مرنے والے پر نزا کا وقت انتہائی بھاری ہوتا ہے۔ جب موت آتی ہے، انسان سب کچھ، عیش و آرام جو اس نے جمع کیا، مال و دولت، سب ایک سیکنڈ سے پہلے اس سے تعلق ختم۔ اچانک موت آ گئی۔ مرنے والے پر نزا کا وقت انتہائی بھاری ہوتا ہے۔ شیطان بھی اس وقت اپنا پورا زور لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے ہاتھوں سے بچ کر نہ نکل جائے، اپنے رب کے بارے میں شک میں پڑ جائے، تاکہ اس کی زندگی بھر کی کمائی پل بھر میں ضائع ہو جائے۔ اس کے لیے زندگی میں ہمیشہ انجام خیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بیماری کی حالت میں بیمار پرسی کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ مریض کی توبہ اللہ کی طرف مبذول کرائیں۔ خصوصی طور پر نزا کے وقت پاس بیٹھے لواحقین کو چاہیے کہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے خود اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، خاص طور پر سورۃ یاسین پڑھیں تاکہ میت کی توجہ اپنے رب کی طرف مبذول رہے۔ آج کل بہت سے لوگ ہسپتالوں میں مرتے ہیں۔ افسوس کہ وہاں مریض کے آخری لمحات کے وقت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی توجہ مبذول کرانے کا نہ کوئی انتظام ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی یہ احساس پیدا کرنے والا پاس ہوتا ہے۔ یہ مرنے والے پر بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے ہسپتال کے عملہ کو بھی چاہیے کہ اگر موت کے وقت آدمی خود کلمہ شہادت نہ پڑھ رہا ہو اور وہ خود اونچی اونچی آواز میں پڑھے، تاکہ وہ زبان سے نہیں تو دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی شہادت کے ساتھ رخصت ہو۔ یاد رکھیں، مرنے والا روز قیامت جب ان سے اپنا یہ حق مانگے گا تو اس وقت وہ کہاں سے ادا کریں گے۔ موت کے بعد شکل میں تبدیلی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ مرنے کے بعد بعض خوش قسمت تازہ اور روشن چہرہ ہوتے ہیں اور بعض کی شکل خراب ہو جاتی ہے۔ ایسا انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس سے دنیا والوں کے آخرت کی ایک جھلک دکھائی دیتی ہے۔ قبر کے اندر جا کر زیادہ بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ عموماً رواج ہے کہ قبرستان تک چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے پناہ کا وقت ہے۔ مرنے والے کے حق میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ موت کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور قبر کے اندر زندگی میں کیے گئے اعمال اچھی بری اشکال میں سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نئی زندگی کا آغاز ہے جس میں تنہائی ہی تنہائی ہے۔ اگر کوئی ساتھ ہوگا تو اپنے اعمال ہی کا ہوگا، ورنہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اگر روشنی ہوگی تو اپنی نیکیوں کی ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اٹھاتے ہیں تو مرنے والا اگر نیک ہے تو عالم شوق میں کہتا ہے کہ آگے بڑھاؤ، اگر برا ہے تو خوف سے کہتا ہے خرابی ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اس کی چیخ و پکار اس قدر غمناک ہوتی ہے کہ اگر زندہ انسان سنے تو وہ فرط و غم سے بے ہوش ہو جائے۔ یہ بخاری شریف میں یہ حدیث روایت ہے۔ ہو سکتا ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہم نے اس
ان میں کسی نے ایسی بات کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو پوری طرح جھانکنے سے گزرے ہی نہیں تھے۔ مرنے کے بعد کبھی کوئی واپس نہیں آیا تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہاں کیا ہوگا؟ لیکن یہ سراسر جہالت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں غیب کی بات کون بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی سائنسدانوں سے زیادہ سچے اور ان کا علم حتمی ہوتا ہے۔ اگر ہم سائنسدانوں کی بات کو مانتے ہیں تو خاتم النبیین کی بات کو کیسے نہ قبول کریں؟ اگر ہم اس مضمون کی طرف سوچیں اور جاننے کے لیے محنت کریں تو خود بخود کئی باتیں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو دنا لوگ اس طرح توجہ دیتے ہیں اور آنے والی زندگی کے متعلق فکر مند ہیں، اللہ تعالیٰ موجودہ زندگی ہی میں ان کے ادراک اور شعور کو اتنی وسعت بخش دیتا ہے کہ وہ اگر پورا نہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور جان لیتے ہیں۔ موت کے فوری بعد جیسے انسان کا نفس جسم سے الگ ہوتا ہے، وہ جسم کے پاس کھڑے اپنے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیتا ہے، خاص طور پر اپنے بے حس و حرکت جسم کو دیکھتا ہے۔ اس موقع پر اپنے اعمال کے مطابق اس کا رد عمل ملا جلا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف وہ عمرہ اپنے روتے پٹتے پیاروں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ایک طرف انہیں چھوڑ جانے کا غم، دوسری طرف اپنی بے بسی کہ وہ اب ان کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ بیوہ بیوی روتے، یتیم بچے، بوڑھے ماں باپ، بھائی بہنوں کو بین کرتے دیکھ کر، وہ ان کی غمگین باتیں سن کر وہ خود بھی انتہائی غمگین ہوتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اب آنے والی زندگی کا سوچتا، لیکن رشتہ داروں کے یہ حالات اسے فکر مند کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر رونے دھونے اور پٹنے سے منع فرمایا اور نصیحت کی کہ وہ اپنے جانے والے عزیز کے لیے دعا کریں اور صبر کریں۔ لواحقین کو کم از کم یہ سوچ کر ہی مدد کرنی چاہیے کہ مرنے والا بیچارہ ساری عمر ان کی مدد کرتا رہا اور اب وہ ان کی مدد کا محتاج ہے۔ مرنے والا جب تک جنازہ نہیں اٹھایا جاتا اس کے گھر میں لواحقین کے درمیان کھڑا ہوتا ہے، ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ رونے دھونے کی بجائے میت کے پاس قرآن پاک کی ہلکی آواز میں تلاوت کی جائے، کلمہ شہادت کا ورد ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، مرحوم کی نیکیوں کو یاد کیا جائے، اچھے الفاظ میں ان کا ذکر کیا جائے، تاکہ قبر میں جب منکر نکیر سے آمنا سامنا ہو تو ان کے سوالوں کا جواب دینا آسان رہے۔ اسلامی روایات اور حدیث کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ موت کے فوراً بعد پہلے سے فوت شدہ عزیز اور بزرگ جن سے وہ زندگی میں محبت کرتا تھا، اس کی تسلی کے لیے اللہ کی اجازت سے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ میت کو سلام کرتے ہیں اور پرسکون رہنے کی نصیحت کرتے ہیں اور آنے والے حالات کے متعلق حوصلہ بھی دیتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ زندگی میں ہمیں اچھے مسلمان سے میل جول بڑھائیں اور بزرگان دین سے پیار کریں۔ جب میت کو نہلا دھلا کر کفن دے دیا جاتا ہے تو جو آدمی زندگی میں اللہ اور رسول سے محبت رکھتا تھا اور دنیا کی محبت سے بیگانہ تھا، وہ اس شوق میں ہوتا ہے کہ اب جلدی سے قبر میں دفنایا جائے تاکہ لواحقین رشتہ دار کے رونے دھونے سے چھٹکارا حاصل ہو۔ لیکن دنیا دار لالچی اور حریص و نفس سب کی منت سماجت کرتا پھرتا ہے کہ ایک ایک کے پاس ہاتھ جوڑتا ہے کہ خدا را مجھے قبر سے بچائیے، مجھے تنہا نہ چھوڑیے، لیکن اس کی یہ آہ بکا اور منت و سماجت کوئی نہیں سنتا۔ جب جنازہ قبرستان کی طرف روانہ ہوتا ہے تو میت کا نفس بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ وہ سب کی باتیں سنتا ہے، خود بھی کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن اب وہ کسی کو کچھ بھی نہیں سنا سکتا۔ اسی دوران وہ ایک عجیب بات دیکھتا ہے کہ لوگوں کے اصلی اندرونی روپ اس پر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت سے لوگ جنہیں وہ انتہائی معزز اور نیک سمجھتا تھا، ان میں سے کوئی اسے خونخوار بھیڑیا، کوئی چلاک لومڑی، کوئی لالچی کتا، کوئی بے شرم سور نظر آتا ہے، لیکن انہی میں بعض روشن ضمیر خوبصورت روانی اجسام بھی ہیں جو سارے ماحول کے لیے انتہائی مبارک ہیں۔ دراصل ہر آدمی کے اعمال اور اعتقاد کے مطابق اس کی ایک باطنی شکل بھی ہے جسے مرنے والے کا نفس دیکھ سکتا ہے۔
جب قبر کے کنارے جنازہ رکھ دیا جاتا ہے تو مرنے والے پر باطن کی دنیا مزید روشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسے قبر کے ارد گرد دفنانے والوں کے ہجوم میں کئی طرح کے خوفناک جانور درندے کھڑے نظر آتے ہیں، جو دراصل بعض لوگوں کی باطنی شکلیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ خود دنیا دار لالچی ظالم ہوتا ہے تو اسے اپنی قبر میں کئی طرح کے زہریلے حشرات الارض اور خوفناک جانور گھومتے نظر آتے ہیں۔ یہ اس کے لیے اپنے اعمال کی شکلیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہی میت کو نیچے اتارا جاتا ہے وہ سب ایک دم اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ خوف زدہ نفس پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تیری ہی کی ہوئی برائیوں اور ظلم ہیں، کب سے تمہاری موت کا انتظار کر رہے تھے۔ نفس اپنے خوف و ہراس سے کانپتا روتا چلاتا ہے۔ وہی ظلم جو کبھی اس نے دوسروں پر کیے تھے اب وہ اس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تکلیف اور درد سے وہ بلبلاتا ہے، مٹی ڈالنے والوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اپنے گناہوں کی ہاتھ چھوڑ کر معافی مانگتا ہے، لیکن اب کوئی اس کی آہ بکا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس پر عذاب باہر سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے اپنے ہی اعمال اس پر رد عمل ہوتا ہے۔ قبر کے حالات عالم الغیب کی باتیں ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے اس کی مثال دنیا میں ملنا ناممکن ہے، اس لیے صرف مثال کی زبان میں بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اصل حالات کا ادراک انسانی ذہن کے بس کی بات نہیں۔ بہرحال جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے اس کے نفس کو بھی قبر کی گہرائی میں اتار دیتے ہیں۔ اب جب قبر پر مٹی ڈالنے شروع ہو جاتی ہے تو نفس پر خوفناک اندھیرا اور روح کو کھا جانے والی تنہائی چھا جاتی ہے۔ حملہ آور درندوں کی چنگاڑ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس خوف کے عالم میں قبر میں چند شریف النفس لوگ داخل ہوتے ہیں اور ان درندوں کو بھگا دیتے ہیں۔ نفس پوچھتا ہے کہ تم کون مہربان ہو، تو وہ جواب دیتے ہیں ہم تیرے اچھے اعمال ہیں جو تم نے دنیا میں کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، چنانچہ آج تیرے وہ لمحات جو اللہ کی یاد، خلقت کی بھلائی اور علم کے حصول میں گزرے تھے، تیری مدد کے لیے حاضر ہیں۔ اگر کسی بدقسمت کی اچھائیاں مضبوط نہیں تو برائیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی خوفناک بلائیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یعنی قبر کی جنت یا قبر کا جہنم جزا و سزا کے نتیجے میں نہیں ہوتا، وہ تو محشر کے بعد ہوگا۔ عالم برزخ کی یہ تکلیف یا راحت دراصل اپنے اعمال کا باطنی رد عمل ہوتا ہے۔ خوف و ہراس کے اس عالم میں نفس کو اچانک یوں معلوم ہوتا ہے جیسے قبر پھٹنے لگی ہے۔ شور و شغف کے ساتھ انتہائی خوفناک ہستیاں نمودار ہوتی ہیں، منہ سے آگ نکل رہی ہے، ہاتھوں میں لوہے کی موٹی موٹی گرم سلاخیں ہیں، جیسے ابھی پٹائی کرنے والے ہیں۔ یہ منکر نکیر ہیں، انہیں دیکھ کر خوف سے زبان بند ہو جاتی ہے۔ کسی حد تک صرف وہی ہوش میں ہوگا جسے زندگی میں اللہ تعالیٰ یاد رہا ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذاکر دنیا کی بجائے رب العالمین کی مدد کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حق یاد آتا ہے اور اولیاء کرام کو یاد کرتا ہے کہ شاید کوئی اس کی مدد کو پہنچ جائے، اور یہ خیالات اس کی گوناہ گوں اطمینان کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے ہی منکر نکیر نہایت ہیبت ناک آواز میں پوچھتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ وہ بدنصیب آدمی جس کا دنیا میں اپنے خالق سے رابطہ کمزور تھا، اس کا دماغ معوف ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جس چیزوں سے اسے پیار تھا اب وہ چیزیں اس کے سامنے اس کا رب بن کر یکے بعد دیگرے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہی میرا رب ہے۔ اپنی دولت کو دیکھتا ہے تو اسے اپنا خدا سمجھ لیتا ہے۔ جن بڑے بڑے لوگوں کو اس نے دنیا میں اپنا وسیلہ بنایا ہوا تھا وہ انہیں خدا سمجھ لیتا ہے۔ غرض یہ کہ غلطی پر غلطی کرتا جاتا ہے اور منکر نکیر اسے گرم سلاخوں سے مارتے ہیں۔ ان کے منہ سے نکلنے والی آگ کے شعلے اسے بھونپتے جاتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والے اور اس سے پیار کرنے والوں کا ذہن صاف ہوتا ہے۔ وہ فوری جواب دیتے ہیں، میرا رب رب العالمین ہے، اکیلا، جس کا کوئی شریک نہیں، اس کی زمین و آسمان پر بادشاہی ہے، وہی زبردست عزت والا حکمت والا میرا رب ہے۔ اس جواب پر منکر نکیر